اب تک سب آپ نے گویا مشرق ہار گیا، میں اور وہ، اور اس کے بعد ہم لوگ اور ہم لوگ کا پہلا حصہ نام کا سفر، اور اس کے بعد البم، اور پھر اسٹوڈیو نمبر 9، یہاں تک آپ نے سنا ہے۔ اب میں ایک ذاتی سی میرے گاؤں کا نام کھیولی تھا، بارہ بنکی ایک جگہ ہے اودھ میں، وہاں کا ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، وہاں کا میں رہنے والا ہوں۔ تو وہاں کے بچپن کے کچھ حالات میں نے لکھے، اس کے ساتھ یہ ہم لوگ کا گویا حصہ جو ہے مکمل ہو جائے گا، پھر آگے آپ کو سناؤں گا۔ تو اس کا عنوان ہے آئیے کھیولی چلتے ہیں۔ اودھ کے ضلع بارہ بنکی میں چھوٹا سا ایک گاؤں کھیولی ہے، جو 250 سال سے میرے آبا کا مسکن ہے۔ نظر دل جو دادا کے دادا تھے اس گاؤں میں آئے تھے، یہ بھر قوم کا ایک علاقہ ہے جو بہت جنگجو اور لڑاکے تھے۔ ویسے خود بارہ بنکی بھی 12 بانکوں کی بستی رہی ہے۔ مہاتما بدھ کی بیوی یعنی راہل کی ماں اسی 12 بنکی کی تھی، اور ایک روایت تو یہ بھی ہے کہ یہ اژدہا جو اب چین کی ایک علامت ہے، بدھ بھکشوؤں کے ہمراہ اسی 12 بنکی سے چین پہنچا تھا۔ تو بھر قوم میں ایک راجا تھا کھیول، جس کے 2 بھائی تھے۔ یہ کھیول تھا وہ جس نے کھیولی بسائی، دوسرے بھائی دیول نے دیوا بسایا، جو وارث علی شاہ کے مزار مبارک کے باعث سارے ہندوستان کی عقیدت کا مرکز رہا ہے۔ آپ اگر لکھنؤ سے چلیں تو ملہور اور جگور کے بعد فیض آباد سے پہلے 12 بنکی کا چھوٹا سا اسٹیشن ملے گا۔ یہاں ایک زمانے میں اب تو کیا جانے کیا ہے، پوریاں اچھی ملتی تھیں۔ یہاں آپ اتنے ذرا فاصلے پر وہ یکے کھڑے ہیں، میاں آ گئے، میاں آ گئے، آؤ بھیا یہاں آؤ، پانی پی لو تو چلتے ہیں۔ پانی پینے کی یہ وہ جگہ ہے جہاں عامر وقت جی غلام محمد نے ہندوستان کے سفر میں پرانی عقیدت کی یادوں میں پانی پیا تھا۔ یہاں سے چلیں تو کوئی 8-9 میل کے بعد دیوا ملے گا۔ یہاں رک کے وارث علی شاہ کے مزار مبارک پر حاضری دیں گے، پھر فاتحہ پڑھ کے آگے چلیں گے۔ میرا گاؤں دیوے سے کرسی کی جانب 3 فرسنگ ہے۔ جی یہ کرسی وہی ہے جہاں کے وہ فلپانہ والے شرر اور احمق برابر کے مشہور ہیں۔ یہ میرے گاؤں سے 5 فرسنگ ہے۔ یہاں ہندوؤں کا بہت ہی قدیم ایک تیرتھ ہے۔ کہتے ہیں کہ اس جگہ مہادیو کا سنگاسن زمین میں گڑا ہے، اس کے 2 پاؤں باہر ہیں، 2 پائے باہر ہیں، اور 2 مہاکال یعنی قیامت میں نکلیں گے۔ تو کارتک کے ہندی مہینے میں منگل کے دن، جس کی ایک دوپہر کو میرے والد مرض الموت میں مبتلا ہو کے 3 دن بعد فوت ہو گئے، یہاں ایک میلہ لگتا ہے، جس میں شرکت کو ہندوستان کے ہر ایک شہر سے جوک در جوک اپنے قد سے زمین ناپتے ہندو آتے ہیں اور دیکھتے ہیں مہاکال میں کتنی مدت رہی ہے۔ آپ دیوے سے چل کے کھیولی میں پہنچیں گے تو سب سے پہلے بہت ہی بڑا ایک گنج شہیدہ ملے گا۔ یہاں میرے والد نے ایک باغ مرنے سے 2 سال پہلے لگایا تھا۔ آپ کھیولی میں آ جائیں، وہ دیکھیے سامنے کچھ فاصلے پر ایک اتنا بڑا املی کا کہنا درخت ہے کہ اس کے تنے میں جو اب کھوکھلا ہو چکا ہے 8-10 آدمی بیٹھ سکتے ہیں۔ روایت ہے اس پر کبھی بجلی گری تھی۔ یہ ایک ایسے تالاب کے سامنے ہے جو 2 سمت میں ایسے پھیلا ہوا ہے کہ سوکھے دنوں میں ایک رستہ سا بن جاتا ہے کہ تالاب، جس سے دلچسپ قصہ بھی منسوب ہے کہ کسی گھوسنی نے کہ جس کے دہی میں کسی طرح گولر کا پھول آ گیا تھا اور اس کا دہی ختم ہوتا نہ تھا، آخر اپنا دہی اس میں پھینکا تھا، اس واسطے اس کا نام دہیا ہے، جس کا پانی کبھی خشک ہوتا نہیں ہے۔ دہی اور دہی، اور اس کے بالکل مقابل یہ جو ایک 2 منزلہ گھر ہے،
یہ میرے باپ سید شرافت علی کا مکان ہے۔ میرے گاؤں کے لوگ اپنے اس گاؤں کے اتنے شائدہ تھے کہ بچپن میں میں ایسے دوہے کبھی سنتا رہتا تھا، ہو بھیا، ہو بھیا، ہو راجا، ہو راجا، ہو رانی، ہو رانی، گولر گدیا کھیبا راجا، گولر گدیا کھیبا بھیا، پیبا دہیا کا پانی، ہو رانی، ہائے جوانی، ہائے جوانی کٹ گئی رانی، پیتے دہیا کا پانی، پر پیبا دہیا کا پانی اور گولر گدیا کھیبا، کھیولی چھوڑ کبھی نہ جیبا، ہیا رہی گولر گدیا کھیبا بھیا۔ کبھی میں نے والد کو بھی موج میں گنگناتے سنا، ہو کھیولی سحر البیلا، چلو گوری دکھائے لاؤں میلا، کھیولی سحر البیلا۔ یہ گاؤں جو اتنا چہیتا تھا اب کھنڈر بن چکا ہے، اور اس گاؤں میں ایسے کچھ لوگ ہیں جو ناگوں کے کاٹے کا منتر جگاتے ہیں، اور ان کا دعویٰ ہے اور خود میرا تجربہ ہے کہ مرنے والے کو زندہ اٹھاتے ہیں۔ میرا تجربہ یوں ہے کہ خود مجھے ناگ نے ڈس لیا تھا، مگر ان کے منتر نے مجھ کو بچایا۔ یہ ناگوں کو ہرنے ہرانے کے ماہر ناگ ہر ہیں۔ تو ہاں، یہ شرافت علی کا وہ گھر ہے جو مشرق کی جانب کسی چشم بے خواب کی طرح یوں دیکھتا ہے کہ کیا جانے کس آفتاب جہاں تاب کا منتظر ہے، نہیں منتظر۔